الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ربي إذا الوالدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، نوجوان عزیزوں، پردے میں سماعت فرمانے والی میری نہایت مقدس اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ہم سب کو اپنے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. مبارک تقریب ہے. اس سال ہمارے اس جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ فیصل آباد میں اور جامعہ جویریہ للبنات میں جن بچوں اور بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور درس نظامی یعنی عالم کا کورس مکمل کیا، ان کی دستار بندی اور دوپٹہ پوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت تقریب میں جمع فرمایا ہے. علماء کرام، مشائخ عظام اپنے اپنے وقت پر تشریف لا کر اپنے علوم اور فیوز سے مستفید فرمائیں گے. اس مبارک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چند منٹ آپ حضرات سے ایک خاص موضوع پر گفتگو کروں گا، اور وہ موضوع ایسا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاملات میں اس کا خیال رکھنے اور اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
وہ ہے اپنے والدین کی قدر اور اپنے والدین کی عزت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے عظیم نعمت اس دنیا میں والدین کا مل جانا ہے۔ اس کائنات میں والدین کا انسان کو سہارا مل جانا یہ انسان کی شخصیت کے لیے اور اس کے نکھارنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی اطاعت کا جس قدر زوردار الفاظ سے تذکرہ فرمایا ہے، بہت کم شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ جن کے متعلق رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کی اطاعت کی بات کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا درس دیتے اور حکم دیتے نظر آتے ہیں۔ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کی بات کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حق میں یہ بات بھی طے کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب غور فرمائیں، ایک رب تعالیٰ کی ربوبیت ہے اور دوسرا والدین کی اطاعت ہے۔ والدین کی ربوبیت احکام میں، رب تعالیٰ کی ربوبیت احکام میں، عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ اور سب سے بڑا نظریہ ہے۔ اس کے بعد احکام میں اہم ترین حکم والدین کی اطاعت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پردہ میں سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے والدین کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس لیے دیا کہ جس معاشرے میں اسلام آیا، جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا، اس معاشرے کے اندر والدین کی قدر نہ تھی، نہ باپ کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی۔ قرآن میں، اسلام میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر والدین کی عزت کو چار چاند لگا دیے اور والدین کو عزت عطا کی۔ غور فرمائیں، والدین میں باپ بھی ہے، والدین میں ماں بھی ہے۔ باپ کی جیسے جیسے کچھ نہ کچھ لوگ قدر کرتے تھے، لیکن معاشرے میں ماں کی قدر بالکل ختم ہو گئی تھی اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اگر کسی گھرانے میں باپ فوت ہو جاتا، باپ کے فوت ہونے کے بعد فوت ہونے والے کی اولاد اپنی ماں کو دوسروں کے ہاتھ قیمت
قیمتاً بیچ دیا کرتے تھے اور ان کو بکاؤ مال سمجھتے تھے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، خاندان، علاقے، معاشرے والے 1 سال تک اس کو ایسے کمرے میں بند کر کے رکھتے جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہوتا۔ عورت کو زیب و زینت، عورت کو خوشبو، عورت کو دوسروں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر، ماں پر اس ظلم کے دروازے کو بند کیا۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر والدین کو عزت عطا کی۔ ماں کی نقدری ہوتی تھی، ماں کو عزت عطا کی۔ صحابی رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، حضور مجھے تو بتائیے کہ سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق سب کی خیال کریں۔ صحابی رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، مجھے بتائیں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ دوبارہ پھر پوچھا، اس کے بعد حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اس کے بعد حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پھر صحابی نے پوچھا، اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر والدین کو عزت عطا کی۔ ماں کی معاشرے میں عزت نہ تھی، ماں کی عزت اللہ پاک نے بحال کر دی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس صحابی کو ارشاد فرمایا، تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے حضور کا 3 مرتبہ فرمانا یہ اس وجہ سے ہے کہ ماں 3 ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جو تکلیفیں باپ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ماں 3 ایسی کون سی تکلیفیں ہیں جو برداشت کرتی ہے، حتیٰ کہ باپ بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 1، ماں ایک عرصہ دراز تک جتنا اس بچے نے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، 9 ماہ کے قریب ماں بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، ماں کی صورتحال یہ ہوتی ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، ماں اس کو اٹھائے پھرتی ہے۔ دن بدن ماں کمزور ہو رہی ہوتی ہے، بچہ طاقتور ہو رہا ہوتا ہے، 9 ماہ تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے، یہ ایسی مشقت ہے، یہ مشقت ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھاتا۔ اس لیے فرمایا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ اور دوسری تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے اور کوئی اور برداشت نہیں کرتا، وہ یہ کہ جب بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہو جاتا ہے، بچہ دنیا میں آنے لگتا ہے، ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے جو تکلیف کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ جہاں تک کہا جاتا ہے جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، ماں کی یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اس کی رگوں سے، اس کے ہڈی اور جوڑ سے جان کے نکلنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں کی یہ حالت ہے کہ بیچاری مرنے کے قریب ہو جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو تیسری ایسی تکلیف ہے
جو ماں برداشت کرتی ہے ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں، وہ یہ کہ جب بچہ دنیا میں آ گیا، ننگا آیا ہے، گند سے نچلا ہوا آیا ہے، بچہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ خود چل پھر سکتا ہے، نہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، ایسی پریشانی کے عالم میں ماں اپنے بچے کو پہلے دن سے سہارا دیتی ہے، خود راتوں کو جاگ کر بیٹے کے لیے راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ بچہ چند منٹ کے بعد پیشاب کرتا ہے، ماں کے کپڑے خراب کر دیتا ہے، ماں کا بستر خراب کر دیتا ہے، اپنا بستر خراب کر لیتا ہے، ماں تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ باپ بسا اوقات قریب بیٹا سویا ہوا ہوتا ہے، قریب بڑا سویا ہوا ہے، ماں بالکل قریب ہے اور ساری رات جاگ کر گزارتی ہے۔ یہ بیٹے کے لیے ایسی مشقت ہے، یہ بیٹی کے لیے ایسی مشقت ہے کہ کائنات میں کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ یہ تین تکلیفیں ایسی ہوئی جو ماں برداشت کرتی ہے، کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے صحابی کے جواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے۔ اس لیے کہ ماں یہ 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے جو مشقتیں ماں کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، والدین باپ ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری زندگی باپ پیسہ کمانے والی مشین بنا ہوا ہوتا ہے، ساری زندگی۔ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس کے آنے کی امید ہو گئی ہے، والدین اس کے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں، ابا جی کپڑے لا رہے ہیں، ابا جی گرم بستر لا رہے ہیں، ابا جی اور طرح طرح کی آسائشیں جو اس کے ضرورت لا رہے ہیں۔ وہ دنیا میں آیا تو سارے اس کے ضرورت کی چیزیں جو ہے باپ کی مشقت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، باپ پیسہ کمانے والی مشین بن جاتا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک اپنے اولاد کی خوشیوں پر قربان ہو جاتا ہے۔ آخری لقمہ اس کے منہ میں ہوتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، آخری لقمہ منہ میں ہوتا ہے، بیچارہ سو جاتا ہے۔ پوچھو اتنی مشقت کیا ہے، اتنی مشقت کیوں ہے؟ کہتے ہیں میری اولاد کا کچھ بن جائے، میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ کڑتی گرمی کے اندر پسینے سے شرابور ہو کر سارا دن اپنے اولاد کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ ان کا کچھ بن جائے، کپڑے اچھے پہن لیں، تعلیم حاصل اچھی کر لیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آسائشیں اچھی آ جائیں۔ یہ باپ کی کوشش ہے۔ ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر کتنی بھی دھند کیوں نہ ہو، کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، باپ اپنا بہانہ نہیں بناتا کہ میں نے کام پہ نہیں جانا۔ اس کو پتہ ہے اگر کام پہ نہیں جاؤں گا تو اپنے بچوں کے پیٹ سے کیا کروں، اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر۔ یہ باپ ہے۔ یہی اولاد جب تھوڑا سا جوان ہوتی ہے، اب وہ کہتی ہے ابو جی کو، ابو جی تمہیں کیا پتا اتنی عقل میرے پر ہے، تمہارے پاس کہاں سے آتی؟ یہی بچہ جب خود اپنا پیشاب تک صاف نہیں کر سکتا تھا، یہی بچی جو اپنی نپاکی خود صاف نہ کر سکتی تھی، وہ بچپن کی حالت میں ماں اور باپ سنبھالتے ہیں۔ جب تھوڑے سے جوان ہو جاتے ہیں، اب بچہ اور بچی، بیٹا باپ بن جاتا ہے اور بیٹی ماں بن جاتی ہے، اور باپ میں ماں کو جھڑکتے ہیں، باپ کو جھڑکتے ہیں، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، ہمیں پتا۔ اگر 4 کلاسیں پڑھ جائے پھر تو اور جگہ جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ آسمان پہ لگ جاتا ہے کہ امی میری تو پڑھی ہوئی نہیں ہے، ابو تو میرا پڑھا ہوا نہیں ہے، ہاں جی میں نے تو BA کر لیا، میں نے تو MA کر لیا، میں نے تو MPhil کر لیا، میں تو گریجویٹ ہوں، میری امی کو کیا پتا، میرے ابو کو کیا پتا دنیا میں کیسے جیتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، تمہیں نہیں پتا جو تم نے BEd کیا ہے، تم نے جو MPhil کیا ہے، اس کے پیچھے ماں کی اور باپ کی کتنی محنت۔ انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات کو ختم کر کے
اپنے پیٹ کو کاٹ کے تمہیں پڑھایا لکھایا کہ معاشرے میں تمہارا کوئی مقام کر دے، تمہیں مکانات دے کے دیے، تمہیں پلاٹ دے کے دیے، تمہیں تمہاری شادیاں کی اور تمہارے گھر بسائے، لیکن جب تھوڑا سا تم اپنے کہہ لیں کہ ہوش میں آئے اب تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بڑا تنازع نہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت والدین عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔